الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ آج کل مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول موسلا دھار بارش کی طرح ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ذہن میں آیا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کے سامنے فضائل اور مسائل پر گفتگو کروں۔ چونکہ رمضان المبارک میں اس لیے بھی زکوٰۃ نکالا جاتا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ غیر فرض نہیں بلکہ فرض ہے۔ پیلرز آف اسلام جو ہے، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ فرض ہے اور ایک فرض کو ادا کرنے پر اللہ 70 فرائض کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ نیک بندہ بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندوں کا اللہ سے روابط ہو اور ان بندوں کا مخلوق سے بھی تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق دینے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے، اپنی محبت دینے کے لیے، اپنی نزدیکی دینے کے لیے نماز کو لازم فرمایا ہے۔ جو بندہ جتنا نماز پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کا اللہ سے گہرا ربط اور تعلق ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ مخلوق سے بھی روابط ہو، اور روابط کا ایک طریقہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو مالی تعاون ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس سے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے آتے ہیں۔ ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد ما بقیہ مال پاک، صاف، اچھا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔
قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس کا تزکیہ ہوا۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی آتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ ذرا یہ غور کرنا ہے، زکوٰۃ واجب کس پر ہے؟ زکوٰۃ ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، اور جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 7.5 تولہ سونا کس کو کہتے ہیں؟ 7.5 تولہ سونا کا مطلب ہے 87 گرام، 480 ملی گرام۔ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، 87 گرام، 87 گرام، 480 ملی گرام۔ اس کا جو پیسہ ہے، اس کا جو پیسہ بنتا ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے، اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ ہے کہ 612 گرام، 360 ملی گرام۔ آپ یہ چیز سونار سے جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں وضاحت سے اور تفصیل سے بیان کروں تو یاد رکھیے، سونا کئی ریٹ کا ہوتا ہے، 24 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، 22 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، 18 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر سونا کسی کے پاس 24 کیرٹ کا ہے تو 16 لاکھ پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر 22 کیرٹ کا ہے تو اور فیصد کم ہو جائے گا، 11 لاکھ کے اوپر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ تو سونے کی بات ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو علماء نے، مفتیان کرام نے، فقہا نے، اللہ والوں نے اور کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی کے پاس سونے کی مالیت، سونے کا نصاب نہیں ہے، تو اب چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے، اور ہر چیز میں چاندی کا نصاب معیار ہوگا، چاندی کو بنیاد بنایا جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو چاندی کتنا ہونا چاہیے؟ 612 گرام، 360 ملی گرام۔ اگر آپ وضاحت کے ساتھ کھل کر کہیں تو 1,80,000 جس آدمی کے پاس، آج کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں، آج حیدرآباد میں جو چل رہا ہے، 1,80,000 کا جو مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 1,80,000 ہو یا کوئی سامان تجارت ہے، چپل کا کاروبار کرتا ہے، چشمے کا کاروبار کرتا ہے، دوائیوں کا کاروبار کرتا ہے، جو سامان تجارت ہے، اگر اس کی قیمت 1,80,000 روپے کے پاس کے بقدر پہنچ رہا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، بینک میں بھی پیسہ لوگ رکھتے ہیں، گھروں میں بھی کیش رکھتے ہیں، سب ملا کر کے اگر 1,80,000 روپیہ پہنچ رہا ہے آج کے ڈیٹ میں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ نصاب کے بقدر مال ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ کے لیے جیسے ایک آدمی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے رمضان کی 1 تاریخ سے اگلے سال 1 رمضان کو میں زکوٰۃ نکالوں گا، تو اب 1 رمضان کو آپ کے پاس 1,80,000 روپے ہے، پھر بیچ میں 1,80,000 سے کم ہو گیا، یہاں تک کہ 10,000 رہ گیا، آنے والے سال جو 1 رمضان ہے وہ آنے سے پہلے 1,80,000 یا اس سے زائد کے مالک ہو گئے، تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیچ میں پیسہ کہاں رہا، بیچ میں تو ختم ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ہر روپیے پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یہ اچھی طرح جان لیں۔ جو میں نے وضاحت کی ہے، ہر ایک مسلمان کو یہ وضاحت، یہ تفصیل معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سلوشن پوچھے کہ اس کا حل کیا ہے،
آج جو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، تو 7.5 تولہ سونا گرام میں کتنا بنتا ہے؟ پھر اس گرام میں کنورٹ کر کے آپ سونار سے معلوم کیجئے، وہ بتائے گا کتنا پیسہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال 7.5 تولہ سونے کا جو گرام میں آپ کنورٹ کریں گے تو 87 گرام 480 ملی گرام ہے، اور چاندی کا جو 52.5 تولہ چاندی شریعت نے نصاب بنایا ہے وہ 612 گرام 360 ملی گرام، اس کی جو قیمت بنتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے تو معیار چاندی کو بنایا جائے گا، اور چاندی کے لیے ہم نے کہا کہ 1,80,000 کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، پیلرز آف اسلام ہیں۔ نماز ستون ہے، روزہ ستون ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ستون ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ، نفس زکوٰۃ، صرف زکوٰۃ ایسی ویسی چیز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ یہ بنیادی اراکین میں سے ہے۔ اور غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے جو وضاحت فرمائی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے لائحہ عمل ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ایک مومن انسان کی وہ کامل مومن کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ دے دینے کے بعد وہ انسان اللہ کی آفتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ لہذا جب ایسی بات ہے تو ہر شخص کو جس کے دل میں، جس کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مال و دولت والا بنایا ہے، یہ مال و دولت اللہ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دست بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم دیا ہے کہ 2.5% آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، باقی 57.5% خود رکھنا ہے۔ اگر اللہ مان لیتے ہیں، اللہ یہ کہہ دیتا کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو پیسہ ہے، یہ روپیہ ہے، یہ دھن ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف کرنا یہ اسلام کی اور ایک مومن ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، یہ نہیں کہا سب کا سب دے دو، بلکہ یہ کہا کہ 57.5% رکھ کے 2.5% اللہ کے راستے میں دو۔ اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو آناکانی کی جا رہی ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے جو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے جو الٹپ نکالا جا رہا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھنا چاہیے، الٹپ نکالنے کی وجہ سے اور ایسے ہی نکالنے کی وجہ سے اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس رہ گیا تو وہ 1 روپیہ اچھے مال کو، پاک مال کو بھی سڑا کر خراب اور برباد کر دے گا۔ پھر بے برکتی ہوگی، آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانیوں کا شکار لوگ ہوں گے۔ اس بنا پر زکوٰۃ کے حساب سے آدمی کو جوڑ کر حساب کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے سکون کے ساتھ جو سامان تجارت ہے، جو مال تجارت ہے، اور جتنی چیزیں ہیں، جو پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے یا سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے، ان سب پر غور کر کے کتنا نکلتا ہے وہ جوڑ کر کے حساب کر کے دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور جو مصیبت، آفت، پریشانی آئے اس کا تم استقبال کرو دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اس کا استقبال کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، فرمایا دیکھو یمن تم جا رہے ہو، وہاں یہود و نصارہ ہوں گے، سب سے پہلے ان کو اسلام کی اور توحید کی دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، کلمہ وہ پڑھ لیں، اب نماز کے بارے میں بتلانا، نماز بھی پڑھنا سیکھ جائے تو زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا۔ اور دیکھو زکوٰۃ میں اچھا مال مت لینا، درمیانی درجے کا مال لینا۔ اب یہاں رک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ ہم غور کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ میں کپڑے دیتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ میں ساڑی دیتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ میں کوئی اور چیز دیتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے گھٹیا بدتر ہوگا وہ ہم زکوٰۃ میں دیں گے۔ آپ دکان پر جائیے، ساڑی والے کے پاس جائیے، وہ آپ سے پوچھے گا بانٹنے والی ساڑی چاہیے یا اپنے یوز کے لیے بیوی کو پہنانے والی ساڑی چاہیے یا بچیوں کو پہنانے والی ساڑی چاہیے، وہ پوچھے گا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ نہیں بانٹنے والا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن، کامل مومن وہ شخص ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے لیے عمدہ سے عمدہ کپڑا ہو اور جب ہم بانٹنے کے لیے جائیں تو پھر ایسے ویسے ساڑی ہم ان کو دے کر کے آئیں۔ آپ 50 لوگوں کو مت بانٹیے، 10 لوگوں کو دیجیے، قرینے سے دیجیے، اچھی ساڑی دیجیے، پہننے کے لائق ساڑی ہو۔ کپڑا دے رہے ہیں آپ، جو کپڑا چوائس کر رہے ہیں، جو چن رہے ہیں، منتخب کر رہے ہیں، آپ وہ کپڑا جو ہے درمیانی درجے کا کم سے کم لیجئے۔ نبی نے فرمایا دیکھو یمن تم جا رہے ہو، اعلیٰ درجے کا مال نہیں لینا، متوسط درجے کا مال لینا۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے۔ ایک انسان مر گیا، مرنے کے بعد یہ ذہن میں نہیں آتا کہ خراب سے خراب کپڑا اس کو کفن دیا جائے۔ شریعت نے کہا نہیں، یہ دیکھا جائے گا زندگی میں پہننے والا کس طرح کا کپڑا پہنا کرتا تھا۔ اگر بہت اعلیٰ پہنتا تھا، اعلیٰ درجے کا کفن دیا جائے گا۔ متوسط درجے کا کفن پہنتا تھا، متوسط درجے کا کفن دیا جائے گا۔ آخری درجے کا پہنتا تھا، آخری درجے کا کفن دیا جائے گا۔ بہرحال یہ زکوٰۃ کے تعلق سے جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمودات ہیں جس پر آپ نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے دوسروں کو سکھایا، انہوں نے اوروں کو سکھایا۔ یہاں رک کر کے طبیعت تو چاہتی ہے میں اور آگے چلوں، مسئلے پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے بعض لوگ افطار پارٹی کرتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ کئی جگہ سے فون آیا، مسجد میں افطار پارٹی کرنا چاہ رہا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے دے میں افطار کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک نے کہا 10 سال سے میں زکوٰۃ ہی کے پیسے سے افطار کرا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، 10 سال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے افطار پارٹی کر رہے ہیں۔ آپ نے شریعت کا یہ مسئلہ جو تھا زکوٰۃ کا کسی مولوی سے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی جانکار سے معلوم کیا نہیں کیا۔ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بنانا ہے انجینئر کو تلاش کریں گے، اور جب دین کی باری آئے گی عقلی گھوڑے دوڑا کر جیسے تیسے جو کرنا چاہیں گے کر دیں گے۔ بعض لوگ افطار میں افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے پھل فروٹ خرید کر کے دے رہے ہیں۔ کھانے والے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کیا معلوم ہے بیچارے کو، دینے والے کا مسئلہ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اگر ہم زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں تو قرآن کریم کی میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، 10ویں پارے کی آیت ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہیں، نہ زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہے، بس آنا چاہیے، آمدن ہے، جانا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے عیب جوئی کرنے والوں کے لیے، تانا دینے والوں کے لیے، الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ جو مال گن گن کر رکھتے ہیں، صبح ہوتا ہے گنتے ہیں، شام ہوتا ہے
1000 میں سے کتنا اضافہ ہوا؟ 1 لاکھ میں کتنا اضافہ ہوا؟ الذی جمع مالہ وعددہ، وہ مال گن گن کر رکھتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، ان کا خیال ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. اللہ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا، حطمہ میں ڈالا جائے گا. جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. یہ میری اور آپ کی سلگائی ہوئی آگ نہیں ہے. مٹی سے ختم ہو جائے، پانی ڈالنے سے ختم ہو جائے، فائر بریگیڈ سے ختم ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اللہ کی سلگائی ہوئی آگ دلوں کے اندر تک پہنچتی ہے. انسان کی جلائی ہوئی آگ کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہری چیزیں جلتی ہیں، اندر کی باقی رہ جاتی ہے. اللہ فرماتے التی تطلع علی الافئدہ، اندر تک وہ جلا کر خاکستر کر دے گی. لہذا قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کیسا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ جو مال چن چن کر جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. زکوٰۃ کیونکہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے، یہ غریبوں کا، مسکینوں کا. جو قرآن نے مصارف بیان کیے ہیں، جو 8 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وفی الرقاب، جو 8 مصارف ہیں، قرآن نے کہا وہ مستحقین زکوٰۃ ہے. لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو کل قیامت کے دن اس شخص کو جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا، غریبوں کا حق نہیں دیتا، ایسا گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا. ایسا سانپ ہوگا جو گنجا ہوگا اور جس کے آنکھوں کے درمیان 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ اس کے گلے کا توق ہوگا اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. حدیث میں ذرا غور کیجئے، نبی نے فرمایا ایسا سانپ ہوگا جو گنجا ہوگا. جو گنجا سانپ ہوتا ہے اس کے زہر کی وجہ سے، زہر اس کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں. پھر حدیث میں فرمایا اس کی آنکھوں کے درمیان 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ 2 سیاہ نقطے جو ہیں یہ بھی انتہائی خطرناک اور زہریلے پن کی علامت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مالو کا انا کنزو کا، وہ سانپ جو گلے کا ہار ہوگا، جو گلے کا توق ہوگا، وہ کہے گا میں تیرا خزانہ اور تیرا مال ہوں. کیا حال ہوگا؟ ذرا آخرت کا تصور کیجئے. وہ آخرت جہاں نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی. وہ میدان محشر کا مسئلہ ہوگا اور وہ قبر کا مرحلہ ہوگا. ذرا غور کیجئے، جو انسان دنیا کے اندر مست طریقے سے، اچھے طریقے سے گھوم پھر رہے ہیں اور کسی بھی حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، بتلائیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے. ایک شخص ہیں حاتب ابن ثعلبہ. حاتب ابن ثعلبہ نبی کے پاس آتے ہیں. یہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں مزے لینے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے. ثعلبہ ابن حاتب نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں. نبی فرماتے ہیں کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ میں ایک دن کھاتا ہوں تاکہ میں شکر ادا کروں، دوسرے دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ صبر کروں، کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ وہ چلے گئے. دوسرے دن تیسرے دن پھر آئے، اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے مالدار بنا دے. ثعلبہ ابن حاتب کی چونکہ بار بار اصرار تھا، نبی نے ہاتھ اٹھایا اور نبی کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ قبول ہوتا ہی ہے. اللہ نے دعا کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے اور ثعلبہ ابن حاتب مالدار ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں مالداری جو ہوا کرتی تھی وہ ڈھیر سارا بکریاں ہو جانا، ڈھیر سارے گائے کا ہو جانا، ڈھیر سارے اونٹوں کا ہو جانا. ان کے پاس ڈھیر ساری بکریاں ہو گئی. جب ڈھیر ساری بکریاں ہو گئی، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، مدینہ طیبہ کی سرزمین تنگ پڑنے لگی، مدینہ سے وہ دور چلے گئے. اب جب مدینہ سے دور گئے، ان کے لیے 5 نمازوں میں حاضر ہونا
دشوار ہو گیا. اب وہ صرف جمعہ کے لیے آتے اور بکریوں میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ مدینہ سے باہر کی زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی اور آگے چلے گئے. جب آگے چلے گئے تو اب تک تو 5 نماز میں آ رہے تھے، پھر صرف جمعہ پڑھنے لگے، اور جب بکریاں زیادہ ہونے لگی تو جمعہ میں آنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا. کسی نے کہا ثعلبہ ابن حاتب بڑا مالدار ہو گیا ہے اور اس کے پاس ڈھیر ساری بکریاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو بھیجا. عامل کہتے ہیں جو سفرا، جو سفیر، جو گھومتے پھرتے ہیں، جو آپ سے زکوٰۃ لینے کے لیے یا فطرہ لینے کے لیے یا للہ فی اللہ مال لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے رسول نے 2 عامل کو بھیجا. چنانچہ وہ 2 عامل 2 شخص کے پاس جاتے ہیں. نبی کی چونکہ نصیحت تھی، ایک حاتب ابن ثعلبہ کے پاس جانا اور دوسرا جو ہے ایک بنی سلیم کا شخص اس کے پاس جانا. جب وہ عامل چندہ وصول کرنے والے ثعلبہ ابن حاتب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ڈھیر ساری بکریاں ہو گئی، لاؤ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تو دوسروں سے لیا جاتا ہے، زکوٰۃ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ زکوٰۃ تو ٹیکس سے ہے. انہوں نے یہ کہا زکوٰۃ تو ٹیکس سے ہے، زکوٰۃ تو بوجھ ہے. خیر اس کے بعد ثعلبہ ابن حاتب نے کہا ابھی جائیے پھر آئیے گا. وہ دونوں عامل سفرا گئے پھر بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس. ان سے کہا کہ بھائی آپ مالدار ہیں، آپ زکوٰۃ دو. انہوں نے دل کھول کر کے کہا دیکھو یہ میری بکریاں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بکری، جو آپ کو پسند ہو وہ لے لیجیے. صحابہ نے کہا، جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت اعلیٰ لینے کے لیے نہیں کہا، درمیانی درجے کا، متوسط درجے کا لینے کا حکم دیا ہے. خیر انہوں نے خوشی خوشی دے دیا. یہاں سے روانہ ہونے کے بعد ثعلبہ ابن حاتب کے پاس دوبارہ جاتے ہیں. دوبارہ انہوں نے وہی جملہ کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ کیسے دے سکتا ہوں. خیر دونوں عامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی نے افسوس ظاہر کی، ویح ثعلبہ، ثعلبہ پر ہلاکت ہو، ثعلبہ پر بربادی ہو اور ثعلبہ پر ایسا ویسا ہو. نبی نے بہت کچھ کہا. جب نبی یہ جملہ کہہ رہے تھے ثعلبہ ابن حاتب کا کوئی آدمی اس مجلس میں تھا، وہ دوڑے ثعلبہ کے پاس گیا، نبی نے تیرے لیے بد دعا کی ہے اور بہت کچھ کہا ہے. اب ثعلبہ ابن حاتب کو فکر ہوتی ہے، نبی ناراض ہو گئے، چلو نبی کو مناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ قبول فرما لیں. نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارا صدقہ لینے سے مجھے منع کر دیا ہے، اب میں تمہاری زکوٰۃ نہیں لیتا. یہاں رک کر کے، ابھی تو واقعہ ختم نہیں ہوا، یہاں رک کر کے یہ سمجھنا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی سفیر آ رہا ہے، کوئی لینے والا آ رہا ہے تو یہ ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے. ورنہ زکوٰۃ اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے تو ہم کو تلاش کر کے دینا چاہیے. کہاں ہے ہم کو جانا چاہیے. آج آسانی کے ساتھ مل جا رہے ہیں اور آسانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کے ساتھ طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے. کل قیامت ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں، ایک آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی وہ پیسہ لے کر کے، وہ مال اور دولت لے کر کے ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. آج لینے والا ہے، دینے میں ہمیں جو ہے ہم کام چلا رہے ہیں، ہم دینا نہیں چاہتے ہیں، جس میں پر مشقت اور بھاری اور شاق گزرتا ہے. یاد رکھیے ایک وقت ایسا آنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ ابن حاتب کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اب دور خلافت آتا ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ زکوٰۃ لے کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. جس مال کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر صدیق کی ہمت نہیں ہے کہ اس مال کو قبول کرے. پھر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، انہوں نے بھی منع کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کر دیا. پھر اس وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے. گویا کہ ثعلبہ ابن حاتب دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی ناراض، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض، اور حضرت عمر بن خطاب بھی ناراض، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض. ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دھن اور دولت دیا تھا، اللہ کے حق کے لیے کہا تھا کہ فلاں سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے مالداروں سے مال لے کر کے غریبوں کے دینے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہے اللہ کا. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی اللہ مالدار بنا دیتا، اور جب سب کو مالدار بنا دیتا، آزمائش کیسے ہوتا، امتحان کیسے ہوتا، ابتلا کیسے ہوتا، آزمائش کیسے ہوتی، کیسے پتا چلتا کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور کس کے دل میں مال کی محبت ہے. اسی لیے میرے دوستو یاد رکھنا چاہیے
کہ جب اللہ نے ہمیں جہاں مال صرف کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ہم کو مال دینے میں ذرہ برابر بھی دریغ سے، غفلت سے، کوتاہی سے، سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ اللہ کی مار ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا نار اللہ الموقدہ، اگر مال جمع کر کے رکھو گے تو عام آگ میں نہیں، اللہ کی سلگائی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قرآن کہتا ہے اس مال کو آگ میں داغا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر اس مال کو جو آگ میں دہکایا گیا، تپایا گیا، اس آدمی کے پیشانی پر پہلے اس کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد کروٹوں کے بل داغا جائے گا، پھر پیٹوں کے بل داغا جائے گا۔ قرآن نے 3 الفاظ استعمال کیے، پہلے پیشانی، کیونکہ جب آدمی کا کسی مانگنے والے سے واسطہ پڑتا ہے اور نہیں دینا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل آتا ہے، کیا ہے مانگنے کے سامنے آ گیا، پیشانی پر بل آتا ہے، تو قرآن نے کہا پیشانی کو داغا جائے گا، پھر دیکھتا ہے یہ مان نہیں رہا تو ہیرا پھیری کر کے وہ آگے پیچھے کرتا ہے تو پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر پیٹ پیر کر چلا جاتا ہے تو پیٹوں کو بھی داغا جائے گا۔ ایسی خطرناک اور سخت وعید ہمارے سامنے اگر ہے تو یاد رکھیے ہمیں کیا اس کے بارے میں سوچنا اور فکر مند ہونا چاہیے، اور ہمیں کس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یوسف بن فریابی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ہم ابو سنان کے پاس گئے، ابو سنان صحابی ہیں، ابو سنان کے پاس گئے، بہت دیر بیٹھے رہے، بہت دیر بیٹھنے کے بعد ابو سنان صحابی نے فرمایا ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو اس کے گھر تعزیت کر لیتے ہیں۔ سب مل کر کے ان کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کا دوسرا بھائی رو رہا تھا، لوگوں نے سمجھایا، صحابہ نے بھی سمجھایا، جو تعزیت کے لیے گئے تھے انہوں نے بھی سمجھایا، رونے کی کیا بات ہے، یہ جسم، یہ جان، یہ مال، یہ ساری چیزیں تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اگر واپس لے لیا ہے تو اس میں جو ہے صبر کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس میں زیادہ رونے کی کیا بات ہے۔ وہ بھائی کہنے لگا اصل میں عذاب سے، جو عذاب میں سن کر آیا ہوں اس پر رو رہا ہوں۔ تو یہ ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کیا غیب سے تمہارے پاس کوئی وحی آئی ہے؟ فرمایا نہیں، جب میرے بھائی کو دفنایا گیا، کفنایا گیا، سارے لوگ ان کو دفن دے کر کے چلے گئے تو میں وہیں بیٹھا رہا اور میں نے ایک آواز سنی کہ سب لوگ چلے گئے، مجھ پر عذاب ہو رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد میں نے قبر کے اندر آگ کو دہکتا ہوا دیکھا اور سانپ کے ڈھیروں کو دیکھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ آگ کو ہٹاؤں لیکن آگ کی وجہ سے انگلی کے ساتھ میرے ہاتھ جل گئے، میں مٹی واپس ڈال کر کے واپس آ گیا۔ پھر بھائی سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا عمل تھا جو ان پر واجب تھا اور وہ نہیں دیا کرتے تھے؟ بھائی نے کہا کہ ہاں، معاملہ ماجرا یہ تھا کہ اس پر میرے بھائی پر زکوٰۃ واجب تھی اور زکوٰۃ وہ ادا نہیں کیا کرتا تھا، جس کی بنا پر قبر کے اندر دہکتی ہوئی آگ اور سانپ کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ چلے جائیے 29 پارے میں سورہ قلم کے اندر اللہ فرماتا ہے ایک کے والد بڑے نیک تھے، صالح تھے، وہ مستحقین کو، غریبوں کو اور مسکینوں کا حق دیا کرتے تھے، بڑے نیک تھے، صالح تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، باغیچہ تھا، جو بھی پھل اور پھول ہوا کرتا تھا وہ سب نہیں رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ غریبوں کو، مسکین کو دیا کرتے تھے۔ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ 2 بچے تھے، دونوں بچوں نے کہا ہمارے جو والد تھے وہ اسٹوپیڈ تھے، وہ بیوقوف تھے، وہ نادان تھے، وہ ناسمجھ تھے، جو بھی اس کے اندر مال آتا تھا، کھیت کے اندر، باغ کے اندر جو بھی پھل پھول آتے تھے، ہمارا باپ جو ہے غریبوں میں، مسکینوں میں دے دیا کرتا تھا، ہمارا باپ بڑا نادان اور ناسمجھ تھا۔ ان لوگوں نے پلاننگ کی آپس میں، دونوں بھائیوں نے، کہ جب کھیتی پک جائے گا اور پھل اور پھول تیار ہو جائیں گے، راتوں رات ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے صبح جلدی پہنچ کر کے، ابھی سورج کی روشنی نکلی بھی نہیں ہوگی، ہم جلدی پہنچ کر کے کھیت کے سارے پھل اور پھول کو لے آئیں گے گھر۔ رات میں پلاننگ ہوئی، صبح اسی نیت سے اپنے باغ کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس باغ کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو آگ میں تبدیل کر دیا، نیت بگڑ گئی، اور نیت کے بگڑنے کا اثر یہ ہوا وہ پھل اور پھول سب کیا لے جاتے، سب کا سب خاک ہو کر کے، جل کر کے ختم ہو گیا، بسم ہو گیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے اس میں کوتاہی غفلت نہیں برتنا چاہیے. زکوٰۃ کس پر واجب ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور دوسری چیز کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں, یہ بھی مسئلہ بہت زور و شور سے آتا ہے. پتہ چلا سید کو جا کے زکوٰۃ دے دیا, پتہ چلا جو ہے یتیم. ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ فلاں خاتون بیوہ ہے, محض بیوہ ہونے سے یہ تصور آ جاتا ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیوہ ہے تو کیا وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں, مالدار ہے یا نہیں, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بیوہ ہے اور مالدار ہے, آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی اس کو دے کر کے. ایک نابالغ بچہ ہے لیکن وہ مالدار ہے, ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یتیم بچہ ہے. یتیم بچے کا تصور آتے ہی خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بھائی پہلے یہ تو تحقیق کرو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے. تو بیوہ کو اگر وہ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. یتیم بچہ اگر وہ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں, شوہر چاہے بیوی کو میں زکوٰۃ دے دوں اور بیوی چاہے میں شوہر کو زکوٰۃ دے دوں, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اصول اور فروع, باپ دادا پردادا لکڑ دادا چکڑ دادا سکڑ دادا اوپر تک, اور نیچے فروع بیٹا پوتا پرپوتا نواسا نواسی نیچے تک, ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. باقی ان کے علاوہ آپ خالہ کو دیجئے, ماموں کو دیجئے, چچا کو دیجئے, پھوپھی کو دیجئے, بھانجا کو دیجئے, ان کو دینے سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی. اور جو خالص پیور سید ہے, آج کل تو ہر گھرانے میں سید ہے, کیا شجرہ ہے کیا نسب نامہ ہے نہیں ہے, ہر کوئی اپنے نام کے آگے سید لگا رہا ہے. یاد رکھیے جو پیور جن کے پاس شجرہ ہیں, جن کا نسب نامہ حضرت فاطمہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جڑتا اور ملتا ہوگا, وہ پیور سید ہیں. اگر وہ سادات میں سے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو سامان ہم گروی رکھتے ہیں, گروی رکھی ہوئی چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور نہ راہین پر زکوٰۃ ہے نہ مرتہین پر زکوٰۃ ہے. پرائیویٹ فنڈ ہے مثال کے طور پر, یہ پرائیویٹ فنڈ جب آپ کو آپ کی ملازمت چھوٹ جائے گی جو پیسہ ملے گا تو اس پر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے ہم کوئی دکان لیتے, پگڑی, ہم 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ یہ دکان پہ ہم کام کریں گے, 10 لاکھ روپیہ رکھیے, اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ بھی آپ کو دینی ہوگی. کون مسئلہ معلوم کرتا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں کون معلوم کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں سونا چاندی نہیں ہے لہذا زکوٰۃ نہیں. ارے کہاں سے؟ آپ کیش کو دیکھیے, جیب میں پیسے ہیں, آپ بینک میں دیکھیے, اور بھی جگہ آپ نے رکھا ہوگا, دیا ہوگا, وہاں آپ غور کیجئے. محض اتنا کہہ دینے کے پاس کہ ہمارے پاس سونا چاندی نہیں اس سے زکوٰۃ نہیں ہے, غلط ہے. اسی طریقے سے جو کرائے کی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر 4 مکان ہیں, ایک مکان میں رہ رہا ہے, باقی جو ہے کرائے پر ہم نے لگا رکھا ہے, تو کرائے کی مالیت پر, جو مکان کی پوری مالیت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں, کرایہ جو آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. مشینوں میں, کارخانوں میں جو کام کیا جاتا ہے, سلائی مشین, کرتا سیا جاتا ہے, یا اور بھی, مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے, البتہ مشین سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہے. ہیرے جواہرات ہیں, ہیرے جواہرات استعمال کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی کے ذہن میں آتا سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے اور ہیرے جواہرات پر نہیں ہے. ابھی ہم نے کہا شریعت نے دین کے معاملے میں عقلی گھوڑا دوڑانے سے منع کیا ہے. سمجھ میں آئے نہ آئے, یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں. اللہ نے جو حکم دیا, نبی نے جو حکم دیا, شریعت جو کہتی ہے اسی کے ماننے میں عافیت ہے. اسی لیے اگر کوئی مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے اور یہ کہے مجھے تو عبادت سے دلچسپی ہے اور عبادت میں مزہ آتا ہے اور اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے, میں 3 رکعت نہیں میں 4 رکعت پڑھتا ہوں, ظاہر سی بات ہے وہ مغرب کی نماز کہاں سے اس کی قبول ہوگی. یہ جو مسائل ہیں یہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے اور ان سے سیکھ کر کے اس کو آپ حل کریں گے, معلوم کریں گے, تو ہی جا کر کے آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا. لوگ بہاؤ میں, رو میں بہہ جاتے ہیں, فلاں یہ کام کر رہے ہیں ہم بھی یہ کریں گے. پہلے یہ دیکھیے کہ آپ پر زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں. ایک مسئلہ جو بہت ہی زیادہ اس رمضان کے مہینے میں کھلے عام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے. مساجد تو اللہ کا گھر ہے,
اور اللہ کے گھر میں خالص پیسہ جو للہ فی اللہ آپ کی محنت کا پیسہ ہے بڑھ چل کر کے آپ مسجدوں میں پیسہ دیجیے، زکوٰۃ کا نہیں، صدقے کا نہیں۔ مساجد میں جو خرچے ہیں، کولر ہے، بجلی ہے، فلاں اور فلاں ہیں، جو چلا رہے اس کو معلوم ہے، لہذا آپ بڑھ چل کر حصہ لیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہا گیا ہر کوئی زکوٰۃ مسجد میں دے رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ کئی مسجدوں سے فون آئے، میں زکوٰۃ دے دیا کہ زکوٰۃ ادا ہوا۔ ان کو کہا کہ بھائی جب آپ کو زکوٰۃ دینا تھا تو پہلے مسئلہ معلوم کر لیتے، دینے کے بعد تم پوچھ رہے ہو۔ اس لیے اس میں کوتاہی مت برتیے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور پورا سال جو گزرے گا بیکار طریقے سے اور اسی طریقے سے بے برکتی کے ساتھ گزرے گا، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ پریشانی آفت کیوں آ رہی ہے؟ ابھی ہم ایک بچہ بیمار تھا، پھر بیمار ہو گیا، پھر یہ ایسا ہو رہا ہے، پھر ویسا ہو رہا ہے، کوئی چھت پر سے گر گیا، یہ آفت کہاں سے آ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے حق کو نہ پہچانے، فقراء اور غریبوں کا حق نہ پہچانے، تو ظاہر سی بات پر اس پر تو ایسی ہی آفت آئے گی۔ پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن نے جو مصارف بیان کیے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے آپ کو دو ثواب ملتے ہیں۔ ایک ثواب تو آپ کو ملتا ہے زکوٰۃ کا اور دوسرا ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ ایک ملتا ہے صلہ رحمی کا، لہذا آپ اپنے جو غریب مسکین فقراء ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ان کو جا کر کے زکوٰۃ دیجیے، آپ کو ثواب ملے گا، ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ دوسری چیز مدارس اسلامیہ، ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیجیے۔ یہ مدارس اسلامیہ جو مصارف جو قرآن نے زکوٰۃ کے تعلق سے کہا ہے، اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ غریبوں کی ضرورت پوری ہو اور دوسرا یہ کہ دین کی اشاعت اور حفاظت کا کام ہو۔ مدارس اسلامیہ یہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے غریب بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں، اور مدارس اسلامیہ دین کے ایسے مضبوط قلعے ہیں کہ اس سپر پاور سے سب کو جو ہے وہاں سے روشنی ملتی ہے اور دلوں میں ایمان کی حرارت اور ایمان کی روشنی جگمگاتی ہے۔ اس لیے مدارس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لہذا زکوٰۃ کے تعلق سے جو بات کہی گئی، ہم سب عہد کریں اور اللہ کے سامنے رجوع ہوں کہ آج تک جو ہم سے غلطی ہو گئی، زکوٰۃ ہم نے نہیں دیا یا الٹا طریقے سے ہم نے زکوٰۃ نکالا، اللہ کے سامنے توبہ اللہ کریں گے، اللہ معاف بھی کرے گا۔ ایک نئے طریقے سے نئے نظام کے ساتھ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، فیئر آف اللہ، تقوی الہی کے لیے آپ اگر کچھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، آپ کا اسلام بھی قبول ہوگا، آپ کا ایمان بھی قبول ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ فرمائے گا فلاں بن فلاں کو بلا حساب و کتاب کی جنت میں بھیج دے۔ خیر، زکوٰۃ کی بات پوری ہو گئی۔ ایک آخری بات، چونکہ یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، آنے والے جمعہ کو جب ہم یہاں ہوں گے تو یہ مغفرت کا اشرہ بھی جا چکا ہوگا۔ اب آخری اشرہ آئے گا، اعتکاف کی بات، اعتکاف اور صدقۃ الفطر کا کے تعلق سے بیان تو میں اگلے جمعہ کو کروں گا۔ اتنا یاد رکھیے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اعتکاف کرنا۔ اگر مسجد میں کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آگے